آئیے قرآن سیکھیے قاری گلباکر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 1 سے 4 تک تلاوت کریں گے۔ اس کو کیسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، کیونکہ اس سورہ میں گائے کا تذکرہ ہے اور قرآن مجید کی بڑی سورہ میں سے ایک سورہ ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے احادیث کے مطابق۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات، ان کا حقیقی معنی اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان کے اوپر جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے اسے مد لازم کہتے ہیں۔ جو لام کے اوپر مد ہے اسے مد لازم حرفی مثقل، اور میم کے اوپر جو مد ہے مد لازم حرفی مخفف کہا جاتا ہے، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے مد لازم ہی کہیں گے۔ ان کی لمبائی 3 سے 5 الف یا 3 سے 5 سیکنڈ اپنے آسانی کے لیے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی ادائیگی کیسے ہے؟ الف لام میم۔ میم مشدد یا نون مشدد ہو تو اس پہ غنہ یعنی ناک میں سے آواز نکالی جاتی ہے، اور اس غنہ کی لمبائی 1 سیکنڈ یا اپنی آسانی کے لیے ویسے 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف لام میم۔ ذالک، ذال کو باریک، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کی لمبائی 1 الف یا 1 سیکنڈ آپ کر سکتے ہیں۔ ذالی، لام کو بھی باریک، کاف کو بھی باریک۔ ذالکل، لام کے اوپر جزم ہے جسے لام ساکن بھی کہتے ہیں، حرکت نہیں دینی۔ ذالکل نہیں کرنا۔ ذالکل کتاب، تا کی باریک، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف مدہ کے قائم مقام آپ یہاں پہ لمبائی یعنی 1 الف کے برابر یا 1 سیکنڈ کر سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، الف مدہ تو 1 الف کے برابر لمبا، لا ری، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے یالین کہتے ہیں، تو اس کے ری کر کے پڑھنا ہے، ریب نہیں کرنا۔ لا ریب فی، یہاں پہ فا کو باریک، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہا جاتا ہے، اور اگر اس کی لمبائی 1 الف یا 1 سیکنڈ ہوتی ہے، لیکن جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کو 2 سے 3 الف یا 2 سے 3 سیکنڈ اپنی آسانی کے لیے بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن جب وقف کرنا ہے تو ہا کی آخر میں آواز کلیئر ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہدل، ہا کو باریک، دال کے اوپر تنوین، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو، لام کے ساتھ اس کا ادغام ہو رہا ہے، اور ادغام بغیر غنہ بلا غنہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہدل نہیں پڑھنا، ہدل لل، لل کو جو آپ نے حرکت نہیں دینی، ہدل لل، لل نہیں کرنا، ہدل للمتقین، تا کو باریک، تار کے اوپر شد ہے تو تا کو ہم کھینچ کے تھوڑا سا ہم اسے دبا کے پڑھیں گے، تک، جس طرح ہم نے ہدل للمتقین، پہلے لام کو آپ تھوڑا سا دباؤ سے پڑھیں گے اور تا کو بھی دباؤ سے، لیکن تا کو باریک پڑھنا ہے اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کون سے؟ خا، صاد، ضا، غین، قا، قاف، ذا، اور یہ جو 7 الفاظ ہیں ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اور یہاں پہ پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور اس کی لمبائی 1 الف کے برابر ہے، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو 2 سے 3 الف بھی۔ ہدل للمتقین، ہدل للمتقین۔ اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو نلذین پڑھیں گے، اگر آپ نے نہیں ملانا تو الذین، لام کی اوپر شد ہے تو دباؤ کے ساتھ الذین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ 1 الف کے برابر لمبائی، الذین یو، حمزہ کے اوپر جب بھی جزم یا ساکن ہو تو اپنے جھٹکے سے پڑھنا ہے، یو مینون نہیں کرنا، یو مینون، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے واؤ مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی بھی یا مدہ کی طرح 1 الف ہے، یو مینون بل، بل نہیں کرنا، لام ساکن کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، با کو باریک، لام ساکن کو ہلانا
نہیں ہے، بالغیب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین، غیب نہیں پڑھنا، غیبی. واو کو آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے تو صحیح ادائیگی ہوگی. ہم موسٹلی ویسے پڑھ دیتے ہیں ویوقیمو کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. ویوقیمو یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی ایک الف کرنی ہے. یا کو باریک، قاف کو موٹا. ویوقیمو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. نون کو آپ نے ملانا ہے صاد کے ساتھ. نصنا ویقیمون الصلاۃ، صاد کو موٹا، لام کو ایک کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر یعنی الف مدہ کے برابر، یا ایک سیکنڈ آپ نے لمبا کرنا ہے. تا کو باریک. ویقیمون الصلاۃ ومما، میم مشدد نون مشدد پہ غنہ، ایک الف کے برابر لمبائی. اور پھر اس کے بعد فوراً الف مدہ ہے تو آپ دونوں کی لمبائی میم مشدد کی بھی اور الف مدہ کی بھی ایک الف کے برابر. وَمِمَّا رَزَقْ، میم مشدد پہ بھی ایک الف آپ ٹھہرے، آگے پھر ٹھہرے، را کو موٹا، زا کو باریک، سیٹی کی آواز کے ساتھ. رازق، رازق، قاف پہ قلقلہ ہے. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ آپ رکتے ہیں تو آواز پھر مڑتی ہے پیچھے کو، تکرار. تو وہ 5 الفاظ ہیں، قاف، قا، با، جیم اور دال. یہاں پہ آپ تکرار کرتے ہیں جہاں بھی جب بھی ان پہ جزم یا ساکن یا وقف کریں. تو رزقناہم نہیں ہوگا، رزقو. یہاں پہ اگر با ہوتا تو زیبو ہوتا، جیم ہوتا تو زج، طا ہوتا تو زاتو، دال ہوتا تو زد. ٹھیک ہے. رزقو، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے ایک الف کے برابر لمبائی کے ساتھ. رزقناہم ينفقون، یہاں پہ اخفا ہے. نون ساکن کی جب بھی یہاں پہ بھی ہو تو اخفا کیا جاتا ہے اور اس کو باریک اخفا کرنا ہے، ناک میں سے لے کے جانی ہے لیکن باریک. ينفقون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، اس کی لمبائی ایک الف ہے لیکن وقف کریں گے 2 سے 3 بھی کر سکتے ہیں. ينفقون. والذین، لام کو دباؤ کے ساتھ، ذین دا باریک، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. یؤمنون، وہی ہم نے پہلے بتایا حمزہ کے اوپر جزم ہو تو جھٹکے کے ساتھ. یؤمنون، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ. یؤمنون. والذین یؤمنون بما، با کو باریک، الف مدہ. یہاں پہ جو مد ہے اسے مد جائز کہتے ہیں. ایک قانون کے مطابق اس کی لمبائی 2 سے 4 الف ہے یا 2 سے 4 سیکنڈ ہے، جبکہ دوسرے جگہ اس کو 2 سے 2.5 الف یا 2 سے 2.5 سیکنڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو چھوڑ دینا بھی جائز ہے، یعنی آپ اس مد کو نہ پڑھیں تو اسے کسر کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. یہ اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. مد کیسے پڑھیں گے؟ بما انزل، مد نہیں پڑھنی. بما انزل، نون ساکن، اس پہ اخفا ہے، باریک اخفا، ناک میں سے آواز لے کے جانی ہے لیکن باریک. بما انزل، زا کو سیٹی کے ساتھ باریک. الیک، عربی میں الف کو الف تب کہا جاتا ہے جب اس پہ کوئی حرکت نہ ہو. جب اس پہ کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اس کو بھی حمزہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح یہ حمزہ ہے. تو یہ حمزہ کو کلیئر کر کے الیک تحقیق کے ساتھ. الیک، الیک سمپل کر دیتے ہیں تو اس طرح غلط ہوگا. الیک، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو الیک نہیں پڑھنا، الیک. وما انزل، یہاں پہ میں نے مد کو چھوڑا ہے، کسر کیا، یہ جائز ہے. وما انزل، یہاں پہ پھر اخفا باریک. یہاں پہ اخفا کرنا ہے آپ نے موٹا، کیونکہ وہ الفاظ نون ساکن کے بعد وہ الفاظ جو موٹے پڑے جاتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ آ جائیں تو آپ نے موٹا پڑھنا. من قبلک، قبلک، کاف پہ آپ نے تکرار نہیں کرنی. من قب، اور ہم نے جس طرح پہلے بتایا کہ با ساکن، طا ساکن، قاف ساکن اور جیم اور دال ہو تو وہاں پہ اگر ساکن ہو تو وہاں پہ آپ نے کلکلہ، حروف کلکلہ. من قبلک، لک نہیں کرنا، لک. وبالآخرۃ، را کو موٹا، تا کو باریک. ہم یو، یہاں پہ فرق ہے، اس یو، یہاں پہ یو، یہاں پہ جزم نہیں ہے، یہاں پہ جزم ہے. جزم ہوگی تو جھٹکا ہوگا ورنہ نہیں. یو قینون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پہ بھی آپ اس کو واو مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، یہاں بھی ایک الف کے برابر لمبائی. ہم یوقینون.
آئیے تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی یعنی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہم نے سبق پڑھا سورہ بقرہ کی 1 سے 4 آیات نمبر تک ہم نے تلاوت کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اسے لیسن کو یاد کریں گے۔ آج کی اچھی بات پیارے بچوں، آپ چاہے گھر میں ہوں، اور میری بڑوں سے بھی یہ میں ملتمس ہوں، اب جب بھی گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں تو صفائی چونکہ نصف ایمان ہے تو صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہم ریپر وغیرہ نہ گھر میں پھینکیں، گھر میں تو ہم لحاظ پھر بھی کر لیتے ہیں کیونکہ صفائی ہم نے خود کرنی ہوتی ہے۔ باہر ہم جب بھی جاتے ہیں، روڈز پہ گھوم رہے ہوتے ہیں یا باہر جیسے بھی، تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ریپرز ہم ویسے ہی پھینک دیتے ہیں، تو اس کا بھی ہم اہتمام کیا کریں کہ اگر نیئر بائی کوئی ڈسٹ بن نہ ہو تو آپ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھیں، شاپر میں رکھیں، جیسے ہی آپ کو کوئی جگہ ملتی ہے یہاں پہ ڈسٹ بن ہو یا گھر میں اپنے ڈسٹ بن میں جا کے ڈال دیں۔ کیونکہ مسلمان کی راہ میں ہمارے کسی مسلمان کے کسی بھی انسان کی جو مطلب ہمارے کے لیے کوئی بھی تکلیف پیدا کرنا، یہ گناہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ راستے میں سے جس طرح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ راستے میں سے کوئی پتھر ہٹا دینا، کوئی کانٹا ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے۔ تو راستے میں جب بھی آپ چلتے ہوئے دیکھیں کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہو، اور عموماً یہ تو بعد کی باتیں ہیں، جب ہم گاڑی یا بائک ہم پارک کرتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسی جگہ پہ پارک نہ کریں کہ جہاں پہ گزرنے والوں کے لیے مسئلہ ہو، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے اسی کے پیچھے یا ساتھ ایسی جگہ پہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ ہم وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے ہوتے۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال کرنا ہے، اور دوسرا جو گاڑیوں والے حضرات ہیں وہ بائک والوں کا یا سائیکل یا پیدل لوگوں کا خیال کیا کریں۔ کیسے کہ جب بارش ہوتی ہے یا پانی کھڑا ہوتا ہے یا مٹی والی جگہ ہوتی ہے تو وہاں سے بھگا کے نہ گزریں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور سیم ہے جو بائک چلاتے ہیں افراد کہ بارش کے دنوں میں موسٹلی جو میٹ ہوتی ہے بائک کے پچھلے ٹائر کی، وہاں اس کو لگوا لیا کریں۔ 20-30 روپے لگتے ہیں، لیکن اگر بڑا ہی برا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب پیچھے جو بندہ آ رہا ہوتا ہے اگر وہاں آپ کی وہ میٹ نہ ہو تو اس کے کپڑے یا اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم نے بس یہ کوشش کریں کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ تو آج کا میسیج یہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔